کہ قربانی کے 3 ایام میں یعنی 10، 11 اور 12 ذوالحجہ کو اپنے اندر قربانی کی شرائط کو تلاش کرے، جس میں یہ شرائط پائی جائیں گی اس پہ قربانی واجب ہوگی، اور جس میں نہیں پائی جائیں گی اس پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ جس پہ واجب ہے وہ نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، جس پہ واجب نہیں ہے وہ کرے گا تو ثواب ضرور پائے گا، نفل قربانی ہو جائے گی۔ اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ گھر کے ہر فرد کو چاہیے کہ اپنا حساب از خود کرے، یا گھر کا کوئی سرپرست سب کے مالوں کا حساب و کتاب لے اور پھر غور کرے کہ کس کس پہ قربانی بنتی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ عموماً گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جی اس دفعہ تو قربانی ابا جان نے کی تھی، نیکسٹ ایئر جو ہے وہ دادی جان کی طرف سے، پھر امی جان کی طرف سے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض اپنی طرف سے نہیں کرتے، مرحومین کی طرف سے کر دیتے ہیں کہ جی اس سال ہمارے والد صاحب فوت ہوئے تھے تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتے، ان کی طرف سے کر دیتے ہیں۔ تو اب دیکھا ہی جائے گا اگر والدین پہ یا کسی والد پر یا والدہ پہ قربانی واجب ہو رہی تھی تو صرف مردے کی طرف سے قربانی کر دینے سے یہ اس واجب سے بڑی ذمہ کوئی ہوں گے۔ شریعت صرف مال خرچ کروانا یہی محبوب نہیں رکھتی ہے، بلکہ اس میں اس نیت کا دخل بھی شامل ہونا چاہیے، نیت کا دخل ہونا چاہیے کہ میں اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ تو جس شخص پہ قربانی واجب ہے وہ نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، ترک واجب لازم آئے گا۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ قربانی کی شرائط قربانی کے 3 دنوں میں ہر شخص اپنی ذات میں تلاش کرے۔ نمبر 1 وہ مسلمان ہو، نمبر 2 پاگل و مجنون نہ ہو یعنی عاقل ہو، تیسرا بالغ ہو، چوتھا مسافر نہ ہو، اور پچھلے پروگرام میں تفصیل سے میں نے مسافرت کے بارے میں ذکر کر دیا، اور 5واں کہ وہ مالک نصاب ہو یعنی اس کے پاس کم از کم 52.5 تولہ چاندی کے برابر جتنی اس کی مالیت ہے اتنا سونا ہو یا اتنی چاندی ہو۔ جیسے 1 تولہ سونا ہے، 52.5 تولہ چاندی اس میں آرام سے آ سکتی ہے، اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح اسے گھر میں ضروریات زندگی سے زیادہ اس کی ذاتی ملک میں اتنا مال ہو کہ اس کی قیمت لگائی جائے تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے، جو غالباً اس وقت 40-50 ہزار 45-50 ہزار کے قریب ہوگی۔ تو اس طرح اپنا حساب و کتاب ضرور کیا جائے، اور پھر دیکھیں جس جس گھر کے فرد پہ قربانی واجب ہے وہ قربانی کرے گا۔ حاجیوں کے بارے میں بھی میں نے بتا دیا تھا کہ ایک حج کی قربانی ہوتی ہے جو حج قران اور حج تمتع کرنے والے پر تو واجب ہے، وہ انہیں حج کے شکرانے کے طور پہ کرنی ہوتی ہے، جس کا عید الاضحیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی حاجی ایسا ہے کہ جس میں قربانی کی تمام شرائط پائی جائیں، یعنی وہ مسلمان ہے، الحمدللہ مسلمان ہی حج کرتے ہیں، مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مالک نصاب ہے، اور مسافر مقیم ہو، مسافر نہ ہو، مثلا مکے میں 15 دن ٹھہرنے کی یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہو، بشمول ان دنوں کے اندر مینا کے دن بھی ملائیں، مزدلفہ کے میدان عرفات کے دن بھی ملا لے، کل 15 دن اگر وہ ٹھہرتا ہے یا اس سے زیادہ ٹھہرتا ہے تو وہ مقیم ہو گیا۔ یا مدینہ منورہ میں بالفرض اگر وہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرتا ہے اور یہ ایام مطلب ابھی نہیں آئے اگرچہ قربانی کے ایام، لیکن وہ مالک نصاب سے یقین ہے کہ میرے پاس قربانی کے 3 دنوں میں بھی بہت پیسہ ہوگا، تو پھر انہیں چاہیے کہ قربانی کریں۔ تو وہ لوگ، اور اسی طرح جو باہر کے ملک میں رہنے والے ہیں جو وہاں پر بہت سی ذبح وغیرہ کی پرابلمز کی وجہ سے نہیں چاہتے کہ وہاں قربانی کریں، تو وہ پاکستان میں یا ہندوستان میں یا بنگلہ دیش میں کسی کو اپنا وکیل مقرر کر سکتے ہیں، یعنی ان کو کہہ دیں کہ بھئی ہم آپ کو پیسہ دے دیں گے یا اکاؤنٹ کے تھرو بھجوا دیں، اور ہماری طرف سے ایک بکرا ذبح کر دینا یا گائے میں حصہ ڈال دینا۔ تو اس طرح اگر وہ وکیل بن جاتا ہے اور ان کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو ادا ہو جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اب گھر کے ہر فرد کو چاہیے کہ خود اپنا حساب و کتاب کرے۔ پھر بھی آپ کوئی پرابلم محسوس کریں تو ہم یہاں پہ حاضر ہیں، آپ ہمیں کال کر لیں یا پھر ای میل ایڈریس چلتا ہے اس میں، یا کوئی بھی اچھے عالم دین جو آپ کے اطراف میں موجود ہو، مفتی صاحب موجود ہوں، ان سے آپ کانٹیکٹ کریں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، السلام علیکم۔ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، تو ابھی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ قربانی جس شخص پر واجب ہے وہ تو کرے گا، اور اگر قربانی واجب نہیں ہے، بالفضا آپ نے دیکھا کہ آپ میں شرائط نہیں ہے، پھر بھی اگر کرنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں اب جس کے پاس نصاب ہوتا ہے، مالک نصاب ہوتا ہے، یعنی تقریباً کم از کم 52.5 تولہ چاندی، تو اس کو کہتے ہیں غنی، مالدار، اور جس کے پاس یہ نہیں ہوتا وہ شرعی لحاظ سے فقیر کہلاتا ہے، شرعی فقیر۔ تو بعض صورتوں میں شرعی فقیر پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ یا تو اس نے منت مانی ہو کہ میرے فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک قربانی کروں گا، یا اس کو مشروط نہیں کیا، بس یوں کہا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے لیے ایک قربانی ہے، اس طرح اگر الفاظ سے اس نے زبان سے کہا تھا تو یہ قربانی واجب ہو جاتی ہے، چاہے وہ شرعی فقیر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے اگر کسی شرعی فقیر نے، جو غریب ہے آدمی، وہ مطلب جیسے آپ کو بتایا کہ مالک نصاب نہیں ہے، لیکن وہ قربانی کی نیت سے جانور خرید لیتا ہے،
تو پھر یاد رکھیں اس پر اس جانور کی قربانی کرنا واجب ہے. اب یہ نیت نہیں بدل سکتا کہ چلو میں دوسری نیت کر لوں، بلکہ اس کو اسی جانور کی قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے. تو یہ دو صورتیں ایسی ہیں جس میں شرعی فقیر پر بھی قربانی واجب ہے، ورنہ غنی پر ہی ہوتی ہے، فقیر پر نہیں ہوتی. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں گے. کی عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف آئیں گے. تو جب کسی کو یہ ثابت ہو جائے کہ اس پہ قربانی لازم ہے، وہ مسلمان بھی ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مالک نصاب ہے اور مقیم ہے یعنی مسافر نہیں ہے، تو قربانی کرنی ہوگی. اور اگر بالفرض وہ شرعی فقیر ہے تو پھر یہ دیکھیں اگر اس نے منت مانی ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے، یا پھر اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا ہے تو اب اس پر اس جانور کی قربانی کرنا واجب ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ خریدنا اگر پایا گیا تو قربانی کا لزوم ہوتا ہے، صرف نیت کرنے سے نہیں ہوتا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، شرعی فقیر ہے، اس کے پاس ایک جانور تھا، اس نے نیت کر لی کہ چلو اس سال میں اس کو قربان کر دوں گا. یا ایک بکرا اس کے پاس ہے، اس نے پالا، بڑا ہو گیا، اس نے کہا چلو اس سال میں اس کو قربان کر دوں گا. تو چونکہ خریدتے وقت قربانی کی نیت سے نہیں لیا تھا، پالنے کے لیے لیا تھا بالفرض، تو پھر اس پر اس کی قربانی واجب نہیں ہے، یہ اپنی نیت کو بدل سکتا ہے. لیکن اگر قربانی کرنے کی نیت سے خرید چکا ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی کرنا لازم ہوگی. اب یہ اپنی نیت کو نہیں بدل سکتا ہے. قربانی کے جانور تین طرح کے ہوتے ہیں، تین جانور قربانی کے ہوتے ہیں کہہ لیجئے. ایک تو بکری ہے، دوسرا گائے ہے، تیسرا اونٹ ہے. اس میں ان کے تمام انواع داخل ہوتی ہیں، یعنی بکرا، بکری، دمبا، دمبی. یہ دمبا دمبی بکرا بکری کے حکم میں ہوتے ہیں، تو بکرا بکری دمبا دمبی. اور اسی طرح گائے، بیل، بھینس، بھینسا، یہ چاروں، اور اونٹ، اونٹنی. نر مادہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر سکتے ہیں. بلکہ بکری کا اگر بکری صحت مند ہے اور بچے والی نہ ہو، کیونکہ بچے والی کی صحت تھوڑی سی گر جاتی ہے، تو بکری کا گوشت زیادہ لذیذ ہوتا ہے، تو بکری بھی قربان کر سکتے ہیں. یہ قربانی کے مخصوص جانور ہیں. لہذا اگر کسی نے گھر میں پلا ہوا مرغا جو کافی صحت مند تھا قربانی کی نیت سے کاٹا تو یہ قربانی شرعی قربانی نہیں ہے، اگرچہ اس پر اس کو ثواب ملے گا کہ اللہ کی رضا کے لیے اس نے ایک مرغا ذبح کیا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور وہ جانوروں کو کسی انسانوں کو کھلا دیتا ہے، تو اس پر بھی ثواب کا ترتب ہوگا. لیکن جو شرعی لحاظ سے قربانی ہے اس کے سلسلے میں ڈیمانڈ تین جانوروں کی ہے کہ ان تین میں سے کوئی ایک لے. پھر ان کی عمریں بھی مخصوص ہوتی ہیں. اگر بکرا بکری دمبا دمبی ہے تو کم از کم 1 سال، گائے، بیل، بھینس، بھینسا کم از کم 2 سال، اور اونٹ کم از کم 5 سال. تو بکرا بکری دمبا دمبی میں کم از کم 1 سال. لیکن اس میں اگر بھیڑ کا دمبا ہے یا دمبی ہے اور 6 ماہ کا ہے لیکن دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے، قد کاٹھی بہت اچھی ہے، اٹھان بہت اچھی ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جن کے پاس اس طرح 6 ماہ کا دمبا تھا اور انہوں نے اجازت طلب فرمائی تو آپ نے اجازت مرحمت فرمائی. ایک خاص صحابی کو اجازت دی تھی، لیکن فقہاء نے حکم عام رکھا ہے کہ اگر کوئی 6 ماہ کا دمبا ہے کسی کے پاس، دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے، تو اس کی قربانی جائز ہے. لیکن اس پر قیاس کر کے بکرا بکری کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ اگر 6 ماہ کے ہیں، لمبے چوڑے لگے تو ان کی قربانی جائز ہوگی. یہ صرف دمبے کے لیے حکم ہے. اب یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آخری اس میں مسئلہ کہ دانتوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ جی 2 دانت نکل آئیں گے تو پھر 1 سال کا ہوگا بکرا. اسی طرح گائے کے 4 دانت ہوتے ہیں تو 2 سال کی ہو جاتی ہے. دانت چیک کرتے ہیں تو یہ ظاہری علامت اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بکرے کی عمر پوری ہوتی ہے، دانت بڑے دانت نہیں آتے، تو اصل ہے عمر کا پورا ہونا، دانت اس بڑے نکلے ہوں یا نہ ہوں. تو اگر آپ کو قد کاٹھی کے اندر ایسا لگ رہا ہے بکرا کہ وہ سال بھر کے بلکہ اس سے بھی زیادہ کا لگ رہا ہے، اور جو بیچنے والا ہے وہ بھی قابل اعتماد ہے، لیکن بکرے کے بڑے دانت آپ کو نظر نہیں آ رہے، تو آپ اس کی بالکل قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو دیگر مسائل بھی عرض کریں گے.